نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں مسجد میں چٹائی کا ایک حجرہ بنایا اور کئی راتیں اس میں تراویح کے علاوہ نفل نماز پڑھی۔ جب لوگ جمع ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لاتے اور فرائض و تراویح جماعت کے ساتھ پڑھتے، یہاں تک کہ ایک روز بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ فرض نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جا چکے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، کچھ دیر کے بعد باہر تشریف نہ لائے، اس لیے لوگوں نے آپ کی کوئی آواز بھی محسوس نہیں کی، چنانچہ وہ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید سو گئے ہیں، اور لوگوں نے کھانسنا شروع کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ جائیں اور نماز تراویح کے لیے باہر تشریف لے آئیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزشتہ راتوں میں تشریف لاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ سے باہر نکل کر یا پھر اندر ہی سے فرمایا کہ تمہارا کام جو میں دیکھ رہا ہوں برابر اسی طرح جاری رہے، یعنی جماعت سے تراویح پڑھنے کا شوق اور عبادت کے معاملہ میں تمہارا جذبہ ہمیشہ رہے۔ اور پھر فرمایا لیکن مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے، یعنی اگر میں ہمیشہ نماز تراویح جماعت سے پڑھتا تو یہ نماز تم پر فرض ہو جاتی، اور اگر یہ نماز فرض ہو جاتی تو تم اس کی ادائیگی سے پریشان رہتے، لہٰذا اے لوگو تم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، کیونکہ انسان کی بہترین نماز وہی ہے جسے اس نے اپنے گھر میں پڑھا ہو، سوائے فرض نماز کے جسے مسجد میں ہی پڑھنا افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام رمضان یعنی نماز تراویح کی ترغیب دیا کرتے تھے، لیکن تاکید کے ساتھ صحابہ کو کوئی حکم نہیں دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ حصول ثواب کے لیے رمضان میں قیام کرتا ہے، اس کے لیے پہلے والے تمام گناہ صغیرہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وفات پائی تو قیام رمضان کا معاملہ اسی طرح رہا، یعنی نماز تراویح کے لیے جماعت مقرر نہیں تھی، بلکہ جو جانتا تھا حصول ثواب کے لیے پڑھ لیتا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں بھی یہی صورتحال رہی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے ابتدائی دنوں میں بھی یہی معمول رہا، اور حضرت عمر نے نماز تراویح کے لیے جماعت کا حکم دیا اور اس کا بندوبست بھی کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی فرض نماز مسجد میں پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھ لے، یعنی نوافل بلکہ قضا نماز بھی گھر میں پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کے سبب اس کے گھر میں بھلائی پیدا کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔